بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح کامیاب ہو جائے، دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو ترقی ملے، دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے، لیکن ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کچھ اصول ہوا کرتے ہیں۔ یعنی اگر ان پرنسپل کو کوئی شخص فالو کرتا ہے تو ان کو یہ چیزیں بڑی آسانی سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو انہی اصولوں کے اندر سے آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے ایک ایسا پرنسپل جس کو ہم کہتے ہیں ون ون پرنسپل۔ اور یہ صرف جو اصول ہے یہ زندگی کا اصول ہے، کوئی ایک اسپیسیفک شعبے سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے نہیں ہے، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ ایک دکاندار ہو، چاہے وہ ایک اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ ایک ٹیچر ہو، چاہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک جاب ہولڈر ہو، یعنی دنیا کا کوئی بھی شخص ہے تو یہ رول ہر شخص پہ اپلائی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس رول میں کیا ہے؟ یہ جو پرنسپل ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ ون ون پرنسپل۔ دیکھا جائے کہ ہر شخص جب بھی کامیابی کا سوچتا ہے وہ صرف اپنی کامیابی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح میں کامیاب ہو جاؤں، کسی طرح مجھے ترقی مل جائے، کسی طرح لوگ میری عزت کریں، کسی طرح لوگ میں مشہور ہو جاؤں، لوگوں کے اندر مجھے شہرت نصیب ہو۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پرنسپل کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا لوزر ہے جو صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح میں کامیاب ہو جاؤں۔ اب اس رول کے اندر نام کیا ہے؟ ون ون پرنسپل، کہ جیتنا ہے لیکن لوگوں کے ساتھ جیتنا ہے، عزت حاصل کرنی ہے لیکن لوگوں کو بھی عزت دینی ہے، اسی طرح ترقی کرنی ہے لیکن لوگوں کے ساتھ مل کر ترقی کرنی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ون ون پرنسپل۔ تو یہ پرنسپل ایک رائٹر ہے اسٹیون کووے، تو اس نے اپنی ایک بک لکھی ہے 7 ہیبٹس آف افیکٹو پیپلز، اس کے اندر اس نے اس پرنسپل کو ڈسکس کیا ہے۔ اور میرے نزدیک ایک یونیورسل لا ہے کہ جب بھی انسان اپنے سے نکل کے ہم سب کی سوچنا شروع کرتا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی سوچنا شروع کرتا ہے، اپنے ملازمین کی سوچنا شروع کرتا ہے، جو اس کے اندر کام کر رہے ہیں ان کی سوچنا شروع کرتا ہے، تو پھر اصل میں اس شخص کو ہم کہتے ہیں یہ کامیاب ہے۔ یعنی ون ون کرنا ہے لیکن دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے ون کرنا ہے۔ اب یہ ایک رول ہے جس کو اس رائٹر نے لکھا، لیکن اگر دیکھا جائے اسی رول کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ڈسکس کیا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، تم میں سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے اچھا ہو، تم میں سے سفر کا بہترین ساتھی وہ ہے جو تم میں سے اپنے ساتھیوں کے لیے بہتر ہو۔ یعنی اس شخص کو سب سے بہترین کہا گیا، اس شخص کو کامیاب کہا گیا جس کی وجہ سے لوگوں کو نفع پہنچ رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ یعنی اگر میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں تو میری دل کی خواہش یہ بھی ہو کہ میں دوسروں کو بھی کامیاب کروں، کہ میری وجہ سے دوسروں کو بھی کامیابی ملے، میری وجہ سے دوسروں کو بھی ترقی ملے، میری وجہ سے دوسروں کو بھی عزت ملے۔ تو اصل کامیاب شخص یہ ہے۔ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ یہ جو کنواں ہوتا ہے کہ جب تک اسے پانی نکلتا رہتا ہے وہ ہرا بھرا رہتا ہے، اور جب لوگ اسے پانی نکالنا چھوڑ دیتے ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح میری ذات سے اگر لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو آسمان والا، اوپر والا اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ ہرا بھرا رکھیں گے۔ لیکن اگر وہ صرف اپنے تک محدود ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ اس کی عزت بھی کم ہونا شروع ہوتی ہے۔ جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اس کا مال بڑھ جاتا ہے، جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتے ہیں۔ یعنی صدقہ کرنے سے ہماری جیب سے پیسہ نکل رہا ہے، لیکن اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو اس میں نظر آتا ہے کہ آپ کا مال بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور آپ کو نصیب فرما دے۔ جب تک لوگ خرچ کرتے رہیں گے اس وقت تک اوپر والا ان پہ خرچ کرتا رہے گا۔ اور یہ دیکھنے میں آیا کہ جو لوگ بہت زیادہ چیریٹی کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ان کے اوپر اللہ نے رزق کے دروازے بھی بہت زیادہ کھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیشہ ایک رول کو اپنائیں کہ تنگ نظر نہ ہو، مفاد پرست نہ ہو، ہمیشہ لوگوں کی سوچیں کہ یار میری وجہ سے کسی طرح فائدہ ہو لوگوں کو۔ یہ اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے بھی ہے، یہ ٹیچر کے لحاظ سے بھی ہے، یہ کوئی بزنس مین ہے اس کے لحاظ سے بھی۔ اب اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے اگر میں بات کروں، اب اسٹوڈنٹ بڑے بعض دفعہ تنگ نظر ہو جاتے ہیں، یار میں نے اگر فلاں کو یہ آرٹیکل سمجھا دیا تو اس کے بھی نمبر اچھے آ جائیں گے۔ یہ بہت چھوٹی سوچ ہے۔
اگر کوئی آپ سے کوئی آرٹیکل سمجھنے کے لیے آئے تو دل بڑا کر کے خوش ہو کے اس کو سمجھائیں کہ یار شکر ہے میری وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے. آپ کو کوئی اچھی بات ملے تو فوراً اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا، یار کسی طرح یہ بات ان کو بھی پتہ چل جائے. تو جب تک ہم اس نظریے کے ساتھ زندگی گزاریں گے، یقین کرو اللہ رب العزت بہت زیادہ ترقی کر. تو یہ اگر ہم اسلامک ہسٹری دیکھیں تو اس طرح کے واقعات ہمیں بہت زیادہ نظر آتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر پہلے اظہار کا کتنا جذبہ تھا. 2 چھوٹے سے واقعات میں سنا دیتا ہوں کہ ایک صحابی تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، وہ دکاندار تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا کہ فلاں چیز دے دو. تو انہوں نے کہا کہ جو سامنے دکاندار ہے جو میرا بھائی ہے اس سے جا کے لے لو. تو وہ بڑا حیران ہوا بھی یہ جو چیز ہے جو میں مانگنے والا ہوں وہ سامنے دکان میں پڑی ہے. تو ان سے کہنے لگا کہ کیا یہ جو چیز ہے آپ کے پاس پڑی یہ خراب ہے؟ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ یہ خراب تو نہیں ہے. کیا اس کا ریٹ زیادہ ہے؟ نہیں. پھر آپ کیوں نہیں دیتے؟ مجھے کیوں دوسرے کے پاس بھیجنا؟ تو وہ ان صحابی نے عرض کیا کہ بات اس طرح ہے کہ میں نے اور میرے بھائی نے، جو ساتھ والا دکاندار ہے، انہوں نے دکان صبح ایک ہی وقت میں کھولی. میری اچھی خاصی بکری ہوگی، میرا گھر کا اچھا خاصا نظام چلانے کے لیے کمائی ہو گئی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ میرا بھائی بھی کچھ لے کے جائے. اب یہ کتنی بڑی سوچ ہے. آج تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک دکاندار کے ساتھ اسی طرح کی نیچر رکھنے والی دکان کھل جائے تو دونوں کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کبھی وہ کہتے ہیں فلاں جو ساتھ والا دکاندار ہے اس کے پاس چیز ایسی ہے نمبر 2 ہے گھٹی ہے. یعنی جتنی زیادہ اس سے اس کی نیگیٹیوٹی بیان ہوتی ہے وہ بیان کرتے ہیں. کیونکہ ہماری جو سوچ ہے وہ محدود ہے. یار کسی طرح بس مجھے کامیابی مل جائے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے یار ہم سارے اکٹھے کیوں نہ کامیاب ہوں، پاسبل ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ جو صحابہ تھے ان کے اوپر بعض دفعہ جو رزق کی فراوانی اتنی نہیں ہوتی تھی، بہت زیادہ غربت کا ڈیوریشن بھی انہوں نے گزارا ہے. تو ایک دفعہ ایک صحابی کے گھر میں ایک سری آئی، بکرے کی سری آئی. تو حالانکہ ان کے گھر میں بالکل فاقہ، لیکن انہوں نے اس نیت سے کہ یار میں تو ضرورت مند ہوں لیکن میرا بھائی اس سے زیادہ ضرورت مند ہے، اپنے ساتھ پڑوسی کو بھیج دی. اس نے پھر یہی سوچ کے اگلے پڑوسی کو بھیج دی. 7 گھروں میں وہ سیری چکر لگا کے واپس پہلے گھر میں آ گئے. اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کے بارے میں سوچنا. اگر یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو یقین کرو اللہ رب العزت ہمیں بہت زیادہ عزتوں سے نوازے گا، بہت زیادہ کامیابی عطا کرے گا. تو کبھی بھی مفاد پرست نہ بنے، کبھی بھی اپنے تک محدود نہ ہو کہ یار صرف میں کامیاب ہو جاؤں. نہیں، بلکہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے لوگوں کے اندر شیئر کریں. کوئی اچھی بات آپ کے پاس ہے لوگوں کے اندر شیئر کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے لوگوں کے اندر شیئر کریں. جتنا بانٹتے چلے جائیں گے اوپر والے کی طرف سے آپ پر کرم ہوتا چلا جائے گا، رحم ہوتا چلا جائے گا. وہ قرآن شریف میں بھی آتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ رب العزت تم پر رحم کرے گا. اور میں سب سے جو کم درجہ ہے لوگوں کو نفع پہنچانے کا، سب سے جو کم درجہ ہے لوگوں کو نفع پہنچانے کا وہ یہ ہے کہ میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو. یعنی اگر میرے پاس کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، دنیا کے لحاظ سے میں کمزور ہوں، دنیا کے لحاظ سے میری کوئی عزت نہیں ہے، تو سب سے کم درجہ یہ ہے کہ میں کسی کو اگر کوئی چیز دے نہیں سکتا، کسی کو نفع پہنچا نہیں سکتا، تو سب سے کم درجہ یہ ہے کہ میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو. تو انشاءاللہ اگر یہ اصول ہم زندگی کا بنا لیں کہ میں نے لوگوں کا فائدہ کرنا ہی کرنا ہے، میں نے لوگوں کو کامیابی کی طرف لے کے آنا ہی ہے، لوگوں کے بارے میں سوچنا. یہ نہیں کہ صرف اپنے آپ کو بھول جانا. میں یہ کہتا ہوں کہ صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا. ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے میرے گھر والوں کو فائدہ ہو، ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے میرے محلے کو فائدہ ہو، ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے میرے معاشرے کو فائدہ ہو، ہم ایسا کام کریں جس سے میرے پیارے وطن کو فائدہ ہو. تو یقین کرو اس طرح کی زندگی گزاریں گے تو اس زندگی کو ہم کہتے ہیں اٹ از اے ونر، کہ یہ ایسا شخص ہے جو کامیاب رہا ہے زندگی کے اندر. تو بہرحال ان کچھ گزارشات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.